الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو
جینے کا شعور آیا. کیسے آیا؟ اتر کر ہیرا سے جو سوئے قوم آیا، جو ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے آ کر ہلا دی. اے قرآن تہے نورانی شیشہ، لوگوں سیدھا راہ دکھلاوے، جیڑا پڑھ کے سن کے عمل کرے وہ جنت جاہی پاوے. العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. محبت سے، عقیدت سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے. ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں نوجوان ساتھی ہو، محترمہ مکرمہ باپردہ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام آپ کی اس خوبصورت علاقہ میں فیضان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنوان سے انعقاد پذیر ہے. انتہائی محترم المقام، قابل صد احترام حضرت مولانا محمد مطلوب عباسی صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا. مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا، دعوت دی. سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. دعا ہے رب الجلال میرے آپ کے لیے اس آنے کو، بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے. ایسے پروگرام اللہ ہم سب کو بار بار سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے قبل جید علماء نے بیانات فرمائے، شعراء نے کلام پیش فرمایا. پیارے بھائی حضرت مولانا سعد ندیم صاحب اپنا خوبصورت حصہ ایسے موقع پر بناتے ہیں. میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ رب العزت ہر ایک کا سنانا، پڑھنا، آپ کا سننا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. وقت کافی بیت چکا ہے، مجھے آپ کا احساس بھی ہے، موقع کی مناسبت بھی ہے، اشتہار کا عنوان بھی ہے، لہذا بلا تمہید گفتگو کا ارادہ رکھتا ہوں. جٹاکا مولویاں، جٹ کا سمجھ رہے، جٹ کا بندہ، میری قوم بھی جٹ ہے، جٹ آدمی ہوں اور مزدور بندہ ہوں. انشاءاللہ دو چار باتیں جٹا کے حساب سے کوشش ہوگی. اللہ کا قرآن پڑھو، میٹھے بندی سونے محمد کا فرمان. ادھر دیکھیں، انسان کو عزت دو چیزوں سے ملتی ہے. انسان کو عزت دو چیزوں سے ملتی ہے.
عزت ملتی ہے، ایک عزت ملتی ہے مال سے، ایک عزت ملتی ہے جاہو جلال سے. ادھر دیکھیے، ایک عزت ملتی ہے علم سے. میں الفاظ پھر بولوں گا اور یہ بول کے پھر نتیجہ نکالوں گا، پھر آپ کے سامنے بات رکھوں گا. پھر وہی الفاظ، ایک انسان کو عزت ملتی ہے دولت سے. جس کے پاس جتنا پیسہ ہو، بندہ جا رہا ہو، آنے جانے والے اگر جو اوپر سے کرتے ہیں، ہاں جی، بڑی ان کی خاطر تواضع، گاڑیاں آگے پیچھے، یہ وہ فلاں فلاں، میں اس طرف نہیں جاتا. دوسری عزت ہے علم سے. اب میں پھر بولتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں. جو عزت ملتی ہے دولت سے، وہ عزت ہے عارضی. آج ہے، آج ہے. چلو یوں سمجھیں آسان لفظوں میں نے دیکھا آج صدر ہے، کل ملک بدر ہے. آج کل میں نے دیکھا آج وزیر اعظم ہے، کل اسیر اعظم ہے. مثالیں ہیں بڑی. میں نے دیکھا آج کیا ہے، کل کیا ہے. کشمیر کے روشن ضمیروں، ایبٹ آباد والوں، دور و دراز سے آنے والوں، مدرسہ کے جلسہ میں آنے والوں، کہنا چاہتا ہوں جو عزت ملتی ہے نا علم سے، وہ عارضی نہیں ہے، وہ عزت دائمی عزت ہے. یہاں بھی ملتی ہے، سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ اگر آپ سمجھتے تو زور سے سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. جو عزت ملتی ہے نا قرآن سے، جو عزت ملتی ہے علم سے، وہ عارضی بولے تو میں حدیث پڑھتا ہوں نا. وہ عارضی، وہ دائمی عزت ہے. ایسی عزت ہے، میں حدیث پڑھتا ہوں پھر مثال دیتا ہوں پھر آپ کو لے جاتا ہوں. آئیے خطبے میں نے جس حدیث کا سہارا لیا اسی سے شروع کرتے ہیں. امام الانبیاء، کائنات کے سردار، آمنہ کے در یتیم، تاجدار مدینہ، والزہاد چہرے والا، واللیل دیا طلفہ والا. تو میں آکھن چاہتا میرا نبی آپ کو بولتا نہیں جدو اللہ میرے محمد کو بلواوے نا. آئیے میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یغفر بہذا الکتاب اقواما. سبحان اللہ. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. آواز کا کھول، میری باری تھی، آواز بند کر. او دنیا والوں، ایبٹ آباد والوں، ملک والوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میٹھے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، پکی گل ہے، پکی بات ہے. اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. توجہ کرنا نوجوانوں، میری بات نہیں ہے، علماء دیا گلا کوئی نہیں ہے، میرے بھائی مولانا صاحب کی بات نہیں ہے، کسی مولوی کی گل نہیں ہے. بولنے والا وہ ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. توجہ کرنا، میرے نبی کا فرمان ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے. ان اللہ
اللہ یرفع بلندیاں دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے۔ آواز ایک رکھیے، کتنی آوازیں ہوں؟ تسی دسو ایکو بنا، آواز کھول دے، کھول ضرور، لیکن کوئی سمجھا پاؤ، سمجھانا چاہتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ یرفع بلندیاں دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، بلندیاں دیتا ہے۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کس چیز سے بلندیاں دیتا ہے، عزت دیتا ہے؟ توجہ کرنا نوجوانوں، میرے نبی نے فرمایا بِهَذَا الْكِتَابِ، سبحان اللہ، قرآن کے ذریعے، قرآن کی وجہ نال بلندیاں ملدیاں نے، مقام ملتا ہے، عزت ملتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ملتی ہے؟ آئیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی تلاوت کی، میرے نبی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، لوگوں کو قرآن سنانا شروع کیا ہے۔ پہلے لوگ کہاں کہاں کھڑے تھے، جب میرے نبی نے قرآن پڑھا ہے، اللہ کا قرآن میرے سامنے، ربنا فبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ، دنیا والوں، کئی ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے میرا اللہ، میں نے تیرا گھر مکمل کر دیا ہے، تیرا مدرسہ بنا دیا ہے، تیری مسجد بنا دی ہے۔ مسجد بننے کے بعد امام کی ضرورت پڑتی ہے، مدرسے بننے کے بعد معلم کی ضرورت پڑتی ہے۔ بنانے والا خلیل اللہ، مستری والا کام کرنے والا خلیل اللہ ہے، سواریاں اٹھانے والا اور دنیا والوں ذبیح اللہ ہے۔ یہاں بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں مسجد بن رہی ہو، جہاں مدرسہ بن رہا ہو، وہاں جہاں مال دولت جمع کرتے ہیں، وہیں کہیں آتے جاتے اپنے ہاتھوں سے اینٹیں بھی اٹھا لیا کر، گارا بھی اٹھا لیا کر، مستری کو گارا بھی دے دیا کر۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ میں اس لیے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جب میں نے دیکھا ہے تو یہ انداز، جب میں نے دیکھا ہے، میں نے پڑھا ہے، تو آواز آتی ہے اور دنیا والوں، یہ تلواریاں اٹھانے والا کام، یہ مستری والا کام، یہ اینٹیں لگانے والا کام، کرنے والا کام، یہ اس بندے نے کیا تھا جس کے لیے قرآن کہتا ہے فَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ سبحان اللہ، جہاں مال جمع کرتے ہو، جہاں پیسے لگاتے ہو، محتمین بھی حضرات بیٹھے ہیں، ذمہ دار بھی بیٹھے ہو، وہاں ایک اینٹ اٹھا کر وہاں جا کے مستری کے ہاتھ میں پکڑا دیا کر۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ اینٹ دینا، یہ گارا بچھانا سنت ابراہیم، سنت اسماعیلی ہے۔ آئیے تغاریاں اٹھا کے پاپا کو دینے والا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، ہاتھ میں کانٹی اور پیشہ لے کر گارا بچھانے والے ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اللہ اللہ کو بنانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اللہ آپ کو لے جائے اور وہ پتھر جہاں مقام ابراہیم کا آ جاتا ہے، یہ بھی جنت کا پتھر ہے۔ اللہ 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 تیری قدرت پہ قربان جاؤں، جو جو لوگ
پتھر اونچا ہو جاتا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے وار دینے لگتے ہیں. توجہ میری طرف، بنانے والا خلیل اللہ، تداریاں اٹھانے والا ذبیح اللہ، مسجد مدن سے جنا بیت اللہ ہے. جب مکمل ہو گیا ہے، پاک تے پتر رب دی دربار دی اندر دعا منگن لگے نے، اللہ دی دربار دی اندر التجا کرنے لگے. مولا ہم تیرا مکمل ہو گیا، مسجد تیری مکمل ہو گئی، مدرسہ تیرا پورا ہو گیا ہے، اب تیری دربار میں التجا ہے. معلم بھیج، مدرس بھیج، لیکن بھیجی ہو کہنا چاہتا ہے علماء دیوبند کا طالب علم حضرت ابراہیم نے کہا ہوگا اللہ وہ بھیج جو تیری دربار میں ایک کوئی موتی ہے او دے نال نہ ہور کوئی نہیں سمجھے نہیں سمجھے. اذ يرفع ابراہیم القواعد من البيت واسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. جب بیت اللہ مکمل ہو گیا، کہنے لگے اللہ تیرا گھر مکمل ہو گیا ہے، اللہ قبول کرنا ہماری اس. جب بھی مسجد میں حصہ ملا تو یہی دعا کیا کرو اللہ قبول کر لے، کیونکہ اس قبولیت کے لیے بھی دعا ابراہیم نے مانگی. مکمل ہو گیا گھر، کہنے لگے اللہ مدرس بھیج، معلم بھیجی، وہی جو تیری دربار میں ایک کوئی ہوتی ہے ادھر نال لاہور بولو یار کوئی نہیں ہے. میرا عقیدہ علماء دیوبند کا عقیدہ دنیا والوں، ایک طرف سارا جہان ہوئے، دوسری طرف عربی میٹھا مدنی محمد جوان ہوئے. میرا عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، سارے جہان کا شان و مقام کم ہے، میٹھے مدنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان زیادہ. لوگ غلط کہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے. کہنا چاہتا ہوں نہیں 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 نہیں، لوگوں نے غلط کہہ دیا ہے. میرا عقیدہ یہی ہے اور دنیا والوں، میرا نبی تو وہ ہے بسہاد چہرے والا، لہندیاں زلفاں والا، تہاد تاج والا، یاسین کے چہرے والا، حضرت سینے والا، اقسم بهذا البلد شہر والا. اللہ اللہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والا، ما ارسلناك الا رحمة للعالمین دے لقب والا. اس کو کر ضرور ہے اللہ سے کم ہے، سارے جہان سے زیادہ ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ امن کلال ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ داتا ہے، یہ مانگنے والا ہے، وہ دی ربوبیت ہے، یہ دی نبوت ہے، اس کا قرآن ہے، اس کی حدیث ہے، اس کا حکم ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کا قرآن ہے، اس کی حدیث ہے، اس کا حکم ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کا راج ہے، اس کا رواج ہے. وہ راج والا محمد میں راج والا، وہ احد ہے اور یہ احمد ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ بارک اللہ ماشاءاللہ. میرے زور لاؤں تو صدقے کہ تو علیہ سبحان اللہ، زور سے کہیں سبحان اللہ. اللہ اگر کوئی کہے نعوذ باللہ اللہ کے نبی موجود جائے صاف، میں اس پہ فتویٰ لگاتا ہوں کہ ایسا سوچنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. میرا نبی تو نبی ہے، میرا پیغمبر تو بولو سارے، میرا پیغمبر تو پیغمبر ہے. چلو
بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسن منك لم تر قط عيني سبحان اللہ. وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. آئیے ترجمہ شاید کہتا ہے کسے ماں اس جیسا سہرانی جڑیا اور جن اپنی مرضی مطابق کو بنیا سحبن نفاست بھلا دا سہرا قربان اللہ محمد دا چہرہ مسکر نے بس انتہا کرو چھٹی بڑی ہی جھلتے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دکھتا رب محمد بڑھا کے قلم توڑ دکھتا. گلی مک گئی ہے. آئیے حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں ربنا فابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے میرا اللہ وہی رسول بھیج جو آئے تیرے قرآن کی تلاوت کرے. جب قرآن کی تلاوت ہوگی توجہ میری طرف قرآن کے پڑھنے سے قرآن کی تلاوت سے حکمت کے سکھانے سے بلندیاں ملے گی. کیسی بلندی؟ ایسے لوگ پاک ہوں گے ابو بکر سنے گا قرآن تو صدیق بن جائے گا, عمر آئے گا فاروق اعظم بن جائے گا, عثمان آئے گا حیا کے پیکر بن جائیں گے, علی آئیں گے حیدر کرار بن جائیں گے, امیر معاویہ آئیں گے سیاست کے امام بن جائیں گے. توجہ چاہتا ہوں بلال آئیں گے. دنیا والوں بکتا بکایا کبھی کہاں بکے کبھی کہاں بکے. میرے نبی کی حکمت میں آئے قرآن کو سینے سے لگایا ہے, میرے نبی کی سنت کو سینے سے لگایا. اور دنیا والوں میرے اللہ نے ایسی بلندی دی, ایسا مقام دیا, ایسی عظمتوں سے نوازا ہے. رنگ تو کالا ہے, زبان پہ لکنت ہے, ہونٹ تو موٹے ہے, چلتا زمین پہ ہے, قدموں کی آہٹ جنت کے اعلیٰ مقام میں میرے محبوب اپنے کانوں سے سن گیا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اسی بات کو لینا ہے کہ اللہ قرآن کے ذریعے بڑی بڑی قوموں کو بلندیاں دیتا ہے. آئیے ادھر دیکھیں بندہ کھڑا ہے, تھوڑی آواز کھولے دی. بندہ کھڑا ہے, میں بات کروں آپ سمجھیں. رنگ کالا ہے, قد چھوٹا ہے, چھوٹا سا قد, رنگ اس کا کالا. عورت کا گزر ہوا, گزرنے لگی, پوچھا من انت رسولک من آئے, کون ہو, کیا نام ہے, کہاں سے ہو, کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے غلام ہوں, بکنے کے لیے کھڑا ہوں. عورت کی نظر پڑی, دیکھتی رہی, کہنے لگی لگتا ایسا ہے جیسے کافی دن کا بھوکا پیاسا ہو. اکھاں وچوں اتھرو آ گئے, آکھن لگا واقعی 2-3 دن سے مالک نے کچھ نہیں دیا. کہاں تیرا مالک ہے؟ اشارہ کیا, وہ جو بیٹھا ہے وہ میرا مالک ہے. مئی صاحبہ تشریف لے گئی, وہاں جا کے پوچھا وہ جو غلام چھوٹے قد والا کالے رنگ والا کھڑا ہے تیرا ہے؟ جی میرا ہے. بیچتا ہے؟ بیچتا ہوں. سارا سامان بک گیا, اکیلا غلام رہ گیا. کتنے کا؟ اتنے درہم, اتنے دینار. طے ہو گئی قیمت. بی بی صاحبہ خرید کر لے کے گھر لے آئی. شام ڈھلنے لگی, شوہر گھر آیا, پوچھنے لگا کون ہے؟ غلام ہے. آ رہی تھی, دیکھا, نظر پڑی,
قرض آیا جتنے کا مالک نے لیا تھا سستا مل رہا تھا لے کے آ گئی ہوں. ابھی باتیں چل رہی تھی گھر میں حضرت عثمان آ گئے. چھوڑ دوں بات جاری رہے اور ماحول بنائے تھے. آپ کا قصور نہیں ہے. میں تو ابھی مولانا سے کہہ رہا تھا کہ مولانا 7 سال کی ہمت ہے کہ 80 سے کھڑا ہے کچھ بھی نہیں. اللہ ان کو جزا عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو جزا عطا فرمائے. یہی چیزیں ہوتی ہیں دوستو. میرا تو مزاج ادھر ادھر کا نہیں ہے. میں عجیب مزاج کا بنتا ہوں سادہ سا بنتا ہوں. بس جاتا ہوں اللہ سے مانگتا ہوں کوئی نہ کوئی بات ایسی اللہ کروا دے جس کی وجہ سے ہم سب کی بخشش اور مغفرت. اللہ مطلوب صاحب کو اللہ اس کی جزا عطا فرمائے کہ ہاں انہوں نے ایک بہانہ ان کی وجہ سے بنا. ہاں جی ہم بیٹھ گئے کتنی دیر ہو گئی کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں. کتنی خوش قسمتی ہے ہم سب کے لیے کہ مغرب سے لے کر 12 بجنے والے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اللہ کا قرآن سنیے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے دعوت دینے لگے. وہ بھی کوئی زندگی ہے جو حضور کی غلامی کے بغیر ہوئے. ابھی حذیفہ جی چلوں مسلمان ہو جاؤ. میاں بیوی دونوں حضور کی خدمت میں گئے. حضرت عثمان لے گئے وہیں جا کے دعوت جو ملی میاں بیوی دونوں مسلمان ہوئے. گھر واپس تشریف لے آئے. ابھی حذیفہ نے کہا اور چھوٹے قد والا غلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب میرا نتیجہ نکالوں گا. آپ کو وہی بات سمجھانی ہے میں نے کہ اللہ قرآن کے ذریعے یہی بات سمجھانی ہے. اور چھوٹے قد والا کالے رنگ والا غلام جی وہ بھی کوئی زندگی ہے جو محمد کی غلامی کے بغیر. ہم بھی مسلمان ہوئے تو بھی چل کلمہ محمد کا پڑھ کے مسلمان ہو جا. غلام کا نام نہیں لوں گا بعد میں لیتا. کہنے لگے چلو من بھی لے چلو. حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کا ہاتھ پکڑ کے میرے نبی کی خدمت میں لے گئے. اب غلام کہتا ہے او دنیا والو جدو میری نظر محمد دے مکھڑے تے پئیے میں اور گل نہیں کی تھی. میں کیا بھی حذیفہ لے آیا ہے یہ جو عظیم چہرے والا ایسا خوبصورت قربان جاواں ادھر کھڑے ہوئے. میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. وہ غلام مسلمان ہو کے اپنے آقا کے ساتھ اپنے سردار کے ساتھ جو ہی گھر آئے تو سردار کہنے لگے حضرت ابی حذیفہ کہنے لگے او غلام آج دل خوش کر دیتی جامت نو آزاد کیتا. تو نے ہمارا دل خوش کر دیا ہے. کلمہ تو نے پڑھ لیا مسلمان ہو گیا جا تو آزاد. غلام کہنے لگے آزاد ہو کے کیڑے پلے ونجا سر کیڑے ونجا کیڑے در تے ونجا کیڑے پاسے جاواں. جدو دا چہرہ ویکھ کے آیا ہن تا اس در تو علاوہ اور در ہے اتھے رہاں گا وہی رہوں گا وہی پڑھوں گا وہی زندگی گزاروں گا. مولیا کے نوجوانوں سنیے گا. جب غلام آیا حضور کی خدمت میں کہنے لگے اب یہی رہنا چاہتا ہوں. کھاؤں گا بھی یہی پیوں گا بھی یہی پڑھوں گا بھی یہی. یہ ساری زندگی اب آپ کی غلامی میں ہوں ادھر ادھر نہیں جاؤں گا. سنیے گا وہاں رہنے لگے
پڑھنے لگے، رہنے لگے، رہنے لگے، ٹہلنے لگے۔ آج بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا جھرمٹ بیٹھا ہے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، تو وہی غلام، نام لے لیتا ہوں، اس غلام کا نام ہے، اس صحابی کا نام ہے حضرت سالم، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر دیکھیے گا نوجوانوں، حضرت سالم کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، تلاوت کر رہے ہیں، کچھ پڑھ بھی رہے ہیں، تفسیر بھی بیان فرما رہے ہیں، اور یہ صحابہ بیٹھے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضرت سالم کو میرے نبی کی آنے کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا اپنے صحابہ سے، چپ چپ بتانا نہیں ہے۔ میرے نبی پیچھے آ کے بیٹھ گئے، سنتے رہے، سنتے رہے، سنتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد سالم کی نظر پڑی کہ آقا تشریف لائے ہیں، کیوں ہی نظر پڑی؟ سنیے گا دنیا والوں، جب میں پڑھتا ہوں اللہ کی قسم اندر میرا پاک ہو جاتا ہے، پھر ہاتھوں سے سلام نکلتے ہیں۔ توجہ میری طرف، میرے نبی نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے، علماء بیٹھے ہیں، ترجمہ سنیں گے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے دیکھتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا۔ ترجمہ سنیں گے پھر مزہ آئے گا۔ بس کر دوں؟ میں بولی صاحب بولنا ہی نہیں ہے، خاموش بیٹھے بول رہے ہیں۔ اصل میں یہ 7 گھنٹے سے بول رہے ہیں، میں بھی نہیں زیادہ بلوانا چاہتا، بس صرف بات سمجھ آ جائے۔ میں یہ عادی ہوں اس بات کا کہ میں چڑھا جاؤں، کل کوئی پوچھے کہ جی مولوی صاحب کو بلایا تھا، اس نے کیا کہا، تو کم سے کم آپ یہ بتا سکیں کہ قرآن کے ذریعے جو عزت ملتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے عادی۔ ادھر دیکھیں، میرے نبی نے فرمایا، الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا۔ اے میرا اللہ، تیرا بڑا شکر ہے، اللہ تیرے بڑے شکر نے سالم جیسے قاری، سالم جیسے مفسر تو نے میں محمد کی امت میں پیدا کر دیے۔ اگر آپ یہاں بیٹھے تھے، میں نے شروع کیا تھا، یا کہاں کھڑے تھے، بکتے بکاتے کھڑے تھے، پانی بھی کوئی نہیں دیتا، جب قرآن مجفہ ماری آئے، قرآن کو سینے سے لگایا ہے، میرے نبی کی خدمت میں آئے ہیں۔ سب میرے نبی نے فرمایا، خذ الکتاب من اربعۃ، قرآن مقدس کو، اللہ کی کتاب کو 4 بندوں سے سیکھو۔ صحابہ نے پوچھا کس سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود، سالم جو مولا ابی حذیفہ۔ یعنی ابی بن کعب سے قرآن سیکھو، عبداللہ بن مسعود سے سے سیکھو۔ یہ وہ لوگ ہیں، او دنیا والوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی نے فرمایا، مسواک چاہیے، مسواک۔ آپ اوپر چڑھے، درخت پہ تشریف لے گئے، چڑھنے لگے، صحابہ بیٹھے، ایک صحابی نے دیکھا، دوسرے کو بتایا، تیسرے کو اشارہ کیا، صحابہ مسکرانے لگ گئے۔ میرے نبی کی نظر پڑی، اللہ کے نبی نے پوچھا، کیوں ہنستے ہو، کیوں مسکراتے ہو؟ جواب آیا، سونا، آپ نے کہا کہ جا کے مسواک توڑ کے ہم اس کی پنڈلی کو دیکھ کے ہنس رہے۔ اس کی آپ کی پنڈلی مبارک پتلی پتلی تھی۔ سنیے گا، میرے نبی نے فرمایا، میرے یار دی پنڈلی نو دیکھ کے ہنستے پے ہو، قیامت کا دن ہوگا، ایک طرف احد پہاڑ کا وزن ہوگا، دوسری طرف عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی کا وزن ہوگا، احد پہاڑ کا وزن کم ہو جائے گا، میرے یار دی پنڈلی کا وزن زیادہ۔ اس لیے
قرآن کے ذریعے عزتیں ملتی ہیں، مقام ملتا ہے، بلندی ملتی ہے۔ آپ کہیں گے تذکرہ تو صحابہ کا کر دیا ہے، بات سمجھ آ گئی، ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیسے عزت ملے گی، ہمیں کیسے مقام ملے گا؟ آئیے حدیث سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ زندگی میں وفا کی تو باتیں ہوں گی۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آواز آئے گی حافظ قرآن جی رب رحمان آجا میری دربار میں، آ گیا حافظ قرآن، حکم ہوگا اور قرآن کا قاری جی رب داری اقرا وانت کے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور قرآن کا قاری قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہاں الناس کی سین ہوگی وہیں تیرا مقام ہوگا۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ حافظ بیٹھے ہیں، ایک حافظ کو ادھر بلائیں، ایک آ جائے بس، یہ دو تین منٹ ہے۔ مولانا سعد صاحب، آپ پڑھے لکھے لوگ مجھے بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، عظمت حافظ قرآن کی ایک بات آپ کے لیے کافی ہے۔ میں نے پڑھا اقرا، کیا اقرا، یہ لفظ سارے بولے اقرا، یہ والے بھی کہاں لکھا ہے؟ آخری بار سورہ علق، سورۃ علق، یہ ہے اقرا۔ بس یہ جملہ آپ کو اللہ کرے پہلے ملا، ہم تو طالب علم سننے سنانے والے ہیں۔ ادھر دیکھیں کیا ہے، یہ اقرا اللہ نے کس سے کہا؟ اپنے نبی سے، اپنے اب سنیے، حافظ قرآن تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں، 1400 سال پہلے یہ اقرا اللہ نے اپنے نبی سے کہا، قیامت والے دن یہ اقرا اللہ حافظ قرآن سے کہے گا۔ میرے خیال میں یہ میرا جملہ پوری تقریر کی باری ہے۔ یہ اقرا یا اللہ نے اپنے بولو اپنے نبی سے کہا، یا اقرا قیامت والے دن حافظ قرآن سے کہا جا۔ قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، رتل سورہ مزمل ہے، 1400 سال پہلے مزمل کی کملی اوڑھ کر میرے نبی جب کھڑے تھے، قرآن آیا تھا، رتل قرآن ترتیلا، اے حافظ قرآن تیری عظمت کو سلام، یہ رتل قیامت والے دن اللہ حافظ قرآن سے کہے۔ یہ نقطہ ہے بڑا پیارا، اس کو آپ پلو باندھیے گا۔ اب بھی کوئی بندہ اپنے بیٹے کو حافظ نہ بنائے تو پھر بس۔ اچھا جی، یہ حافظ قرآن پڑھ کے جا رہا ہوگا جنت کی سیڑھیوں پہ، ادھر بیٹھے، ان کی جو والدین یہاں آئے ہیں نا، وہ ہاتھ اوپر کرے، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ اور کوئی بھائی کو آئے، ہاں جی بابا جی، آپ مجھ سے سوال کریں کہ مولوی صاحب یہ تو چڑھتے چلے جائیں گے، ہم جو سارا دن مزدوریاں کرتے تھے، ہم جو گاڑیاں چلاتے تھے، پٹھے بڑھتے ساں، دکانداریاں کرتے ساں، ادھار بدھار لے کے پتر نو دے دے ساں، مہینے بعد مدرسے کو لے کے واپس لے آتے تھے، آپ سوال کرو کہ مولوی صاحب ہمیں کیا ملے گا؟ پوچھ رہے ہیں ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ جواب میرا نہیں، جواب اب نے بہت لیٹ ٹائم دیا ورنہ میں کچھ سنا پاتا۔ ہاں جی، جواب میرا حکم ہوگا حافظ قرآن کے اماں ابا کو بلایا جائے، والدین جی تاج لایا جائے، تاج آ گیا، پھر حدیث میرے نبی کی اس لفظوں میں قربان جاؤں، تاج پہنایا جائے گا،
حافظ قرآن کے والدین پوچھیں گے مفسر ہے، مبلغ ہے، مکرر ہے، مرتب ہے، خطیب ہے، ادیب ہے، غازیہ مجاہد ہے، مولوی ہے، قاری ہے، جواب آئے گا نہیں نہیں، مولی آدھا مزدور ہے. نہیں بولتے. ایکٹ آباد کا بولو، ایکٹ آباد کا فلاں علاقے کا فلاں علاقے کا مزدور ہے. یہ کہاں بلندی ملی؟ بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا، میرے نبی کے فرمان پہ عمل کیا ہے، تاج پہنا دیا ہے. احسن من ضوء الشمس، وہ تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی روشنی دنیا کی سورج سے زیادہ سونی ہوگی، حسین ہوگی. مولانا تاج صاحب الفاظ یوں نہیں ہے کہ تاج کی روشنی، مولانا حق میرے بھائی یوں نہیں ہے. مولانا مطلوب صاحب الفاظ یوں نہیں ہے کہ تاج کی روشنی دنیا کی سورج سے زیادہ تیز ہوگی. نہیں نہیں، تیز ہونا اور چیزیں تے خوبصورت ہونا اور تیز ہونا اور چیز ہے، خوبصورت ہونا اور چیز ہے. حافظ قرآن کے والدین کے سر پر جو تاج ہوگا، اس تاج کی روشنی دنیا کی سورج سے تیز نہیں ہوگی، خوبصورت ہوگی. اس میں تفصیل ہے. احسن کو زیادہ سونی ہو سی. قرآن کے ذریعے عزت ملی یا نہ ملی؟ ملی یا نہ ملی؟ آؤ، اگر عزت پانا چاہتے ہیں ہم سب تو تعلق قرآن سے لگائیں، یاری قرآن سے لگائیں. آج کے آخر میں ایک بات اور کروں گا. آج سارا دن میں یوں 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 کتنی دفعہ کیا؟ کتنی دفعہ کیا؟ بہت زیادہ. ہاں جی، کتنی دفعہ کیا؟ میرے خیال میں تعداد یاد. آج سارا دن میں قرآن کھول کر یہ شہادت کی انگل اس پہ رکھی، یوں 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 کتنی دفعہ کی؟ چند بندوں کے علاوہ جواب نفی میں آتا ہے. جتنی محبت اس سے کر رہے ہیں یہ کام نہیں آئے گا. اس سے محبت کریں گے تو دنیا میں بھی کام آئے گا، دن قیامت میں بھی کام آئے گا. حدیث کے الفاظ ہیں قیامت والے دن رمضان قرآن یشفعان، دونوں سفارشی بن جائیں گے. تو اس لیے دوستو، جب تھا قرآن للاؤ، یاری قرآن سے لگاؤ، بیٹے کو قرآن کا حافظ بناؤ، عالم بناؤ. خود کا تعلق بھی علماء سے رکھو، مدارس سے رکھو، قرآن والوں سے رکھو. انشاءاللہ یہ دنال یاری لگی، اللہ دنیا میں بھی بلندیاں دے گا، اللہ آخرت میں بھی بلندیاں دے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.